اور پاس ہو گئے سارے اعلیٰ نمبروں میں، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گئے۔ ظاہر کی گواہی قرآن دیتا ہے، باطن کی گواہی قرآن دیتا ہے، جنگوں کی گواہی قرآن دیتا ہے، ان کے روزوں کی گواہی قرآن دیتا ہے، ان کی نمازوں کی گواہی قرآن دیتا ہے، ان کے صبح شام رات دن کے معاملات کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ نماز تو نماز، یہ رات کو بھوکے سو جائیں تو بھی صبح کو ان کے لیے قرآن اترتا ہے۔ شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ۔ یہ رات کو بھوکے سو جائیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ رات کو بھوکے سو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضور کے دربار میں ایک شخص آیا، مہمان تھا۔ پیارے نبی نے پوچھا، ہاں بھائی کھانا وانا؟ اس نے کہا نہیں جی کھائیں گے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بھائی پتہ کرو، دستک دو، اہل بیت سے پوچھو گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ صحابی گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے، آ کر بتائے یا رسول اللہ ہر در پہ دستک دی ہے، تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی ریپلائی کیا ہے، ایک ہی آنسر دیا ہے، ایک ہی جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ گھر میں پینے کے پانی کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور میرے نبی نے فرمایا آج کی رات جو اس کی میزبانی کرے اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہوگا۔ انصاری صحابی اٹھے، اس شخص کو ساتھ لے گئے، اپنے گھر پہنچے، بیوی سے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے اور آج اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، چونکہ اس کی مہمان نوازی سے رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی، لاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے۔ بیوی نے کہا صرف بچوں کے کھانے کے لیے چند ٹکڑے ہیں، نہ تیرے کھانے کو ہے نہ میرے کھانے کو ہے۔ کہا اچھا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور بچوں کا کھانا پکاؤ، اور پکا کے جب اس کے قریب لے آؤ تو کسی بہانے سے چراغ گل کر دینا، میں بھی چھاپے تک پلیٹ تک روٹی تک ہاتھ لے جاؤں گا، تم بھی لے جانا، اور خالی ہاتھ نوالا توڑے بغیر ہونٹوں تک لائیں گے اور ہونٹوں کو اور دانتوں کو آواز دیتے رہیں گے تاکہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تم بھی بھوکی سو جاؤ، میں بھی بھوکا سو جاتا ہوں، بچے بھی بھوکے سو جائیں گے، یہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا۔ یہی کیا، بچوں کو بھوکا سلایا، رسول اللہ کے مہمان کے سامنے کھانا رکھا، چراغ کو گل کر دیا، بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا، خاوند نے بھی کچھ نہیں کھایا، مہمان کو پیٹ بھر کے سلا دیا۔ جب یہ مہمان کو لے کے صبح حضور کے دربار میں پہنچا، ان میاں بیوی کے لیے رات کو جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے نازل ہو چکا۔ کردار صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ۔ اور یہ بھوکے پیٹ بھی سو جائیں تو رب تذکرے قرآن میں کرے، ایک لمحے کے لیے اگر ان کے دل پہ چوٹ پڑے کہ باپ ابو بکر کا کہے او میرے 80,000 درہم غلاموں کو خریدنے پر لوٹا دیے، میری ساری جمع پونجی تو نے اپنا نام اونچا کرنے پہ لگا دی، میرے ان پیسوں کا کیا بنے گا؟ ابو بکر کے دل پہ چوٹ پڑی، رسول اکرم کے دربار میں پہنچے، ابو بکر نے سارا واقعہ عرض کیا کہ ابا نے مجھے تانا دیا ہے، پاک پیغمبر کا جواب کے لیے ابھی ابو حضور کا فرمان جاری نہیں ہوا، ابھی حضور کے لب نے حرکت نہیں کی، ابھی پاک پیغمبر نے ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو تسکین دینے کے لیے جملے ارشاد نہیں فرمائے کہ ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے عرشوں سے قرآن آیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی فلسوف یرضی۔ ابو بکر کے دل پہ چوٹ پڑے تو قرآن آ کر تسلی دیتا ہے، اور یہ تو ابو بکر ہے، یہاں تو نابینا بھی آ جائے تو قرآن تسلی دیتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، علماء کرام سے اور عوام سے بس اتنا اشارہ کر کے آگے نکلوں گا۔ سردار بیٹھے ہیں میرے نبی کے ساتھ اور حضور نے روک دیا ہے جب یہ بات کر رہے ہوں تو کوئی میرا کارکن قریب نہ آئے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری
غریب جماعت جب ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہماری توہین ہے. اللہ کے رسول نے روک دیا, روکنے کا حق رکھتے تھے. بڑے بڑے سردار مالدار بیٹھے ہوئے, حضور ان کو دعوت دین دے رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم, آنکھوں سے نابینا, حضور کا صحابی, کسی دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے چلتے چلتے حضور کے دربار میں پہنچا. حضور کی پیشانی پہ بل آیا کہ یہ میرے دربار میں آ گیا, روکا ہوا تھا, اس وقت نہ آتا تو بہتر تھا. یہ جن لوگوں کو بلا کے بٹھایا ہے ان کو ناگوار ہوگا. حضور کی پیشانی پہ بل آیا, صرف بل آیا. ابھی میرے نبی نے کہا کچھ نہیں, حضور کی پیشانی پہ بل آیا, محفل برخاست ہوئی. حضور مسجد سے نکل کے ابھی گھر تک نہیں پہنچے کہ جبرائیل آ گیا اور آ کے کیا کہتا ہے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی فما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. جبرائیل نے آ کے بتلا دیا جو اللہ کے نزدیک اس نابینے کی عزت ہے, سارے کافر مسلمان ہو جائیں, نابینے کی عزت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کردار صحابہ, مقام صحابہ, عظمت صحابہ. اور قرآن نے میرے نبی کو کیا نصیحت کی ہے؟ میرے نبی کو قرآن کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. سونیا انہاں تو اکھاں پھیرنی ہے نہیں. کیوں؟ کیوں؟ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے کلمۃ التقوی وکانوا احق بها وآلہا. مولانا اعظم طارق شہید اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے, اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو بتاؤ فلاں حسین ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے. جب اس کو کہا جائے نا اس سے پیچھے اس سے بھی حسین ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے اس کو دیکھتا ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو کوئی کہے ارے اس کو چھوڑو اس سے بھی حسین اس سے پیچھے ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو صحابہ دے کر بتایا, اے نبی ان سے وفادار اور ہیں ہی کوئی نہیں. بندہ پیچھے تو تب دیکھتا ہے نا جب اس سے اوپر کی گنجائش ہو. رب نے گنجائش ہی مکا دیتی ہے, گنجائش ہی ختم ہو گئی. آپ کے وفادار یہی ہیں, آپ کے رضاکار یہی ہیں, آپ کے غم گسار یہی ہیں. اے محمد ہمارے خزانوں میں ان سے پختہ, ان سے بہتر, ان سے پکا سچا اور تائی کوئی نہیں. اگر ہوتا تو آپ کا غلام اس کو بنا دیتے. ان سے پکا سچا اور انہوں نے پھر بعد میں کیا ہوا, 9 لاکھ مربع میل پر میرے نبی نے دین کا جھنڈا لہرایا اور حضور دنیا سے گئے. ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ, عمر کے دور میں 22 لاکھ, عثمان کے دور میں 44 لاکھ اور معاویہ کے دور میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک اسلام پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اسلام صحابہ کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ خوبصورت بات علامہ فاروقی نے فرمائی کہ اگر کائنات سے نبی کے 23 سالہ دور کو نکال دیا جائے تو کائنات میں اندھیرا ہو جائے گا, اور نبی کے 23 سالہ دور میں اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو 23 سالہ دور میں اندھیرا ہو جائے گا. جب قرآن نے میرے نبی اور صحابہ کو ساتھ ساتھ بیان کیا اور 1000 سے زائد مقامات پر حضور کے صحابہ کے تذکرے کیے, آج کسی کی زبان پہ چھالے پڑتے ہیں صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے. رب نے 1000 مقامات پر تذکرے کیے. اٹھاؤ قرآن, ہر سپارے میں تمہیں صحابہ ملیں گے, ہر صورت میں صحابہ ملیں گے, ہر صفحے پہ صحابہ ملیں گے. قرآن کو بند کرو تو آؤ, افریقہ میں صحابہ ملیں گے, پشاور میں صحابہ ملیں گے, افغانستان میں صحابہ ملیں گے, پوری دنیا میں صحابہ ملیں گے. بڑھاپے میں ہر بندے کا شوق ہوتا ہے میں اپنے وطن کو جاؤں, علاقے کو جاؤں, وہاں زندگی گزاروں.
جہاں میرے بچپن کے دن گزرے، میں اپنے بوڑھے دوستوں کے ساتھ مل کر زندگی کی شامیں تمام کر دوں۔ واہ ابو ایوب انصاری، واہ ابو ایوب انصاری، میزبان رسول، مدینہ منورہ میں رہنے والا، بوڑھا ہونے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے لے چلو کہ میں نے کملی والے محمد سے سنا ہے جو پہلا بحری لشکر جائے گا اس پہ رب جنت کو واجب کر دے گا، وہ وطنوں کو واپس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اگر مر جائیں تو لاش کو لے کے سفر کرتے رہنا۔ اور آج بھی میزبان رسول ابو ایوب انصاری کی قبر کس دنیا کی دیواروں کے سائے میں دنیا کے مسلمانوں کو بتلا رہی ہے، ہم نے سفید ریش بڑھاپے میں بھی محبت کے علم کو گرنے نہیں دیا، ہم نے زندگی کی آخری سانسوں میں بھی پاک پیغمبر کی محبت میں سفر نہیں چھوڑے، کوشش نہیں چھوڑی، ہمت نہیں چھوڑی، عزم نہیں چھوڑا، پروگرام نہیں چھوڑا، قرآن کے نظام کو پہنچانے کے لیے آخری سانس تک ہم سفر کرتے چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری، آپ کی کوششوں کے گزرے ہوئے شب و روز سے وعدہ ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے غلامان اصحاب محمد کی پیروی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کرتے رہیں گے، نہیں کرتے رہیں گے۔ حضور کے صحابہ کا مسئلہ علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، حضور کے صحابہ کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، حضور کے صحابہ کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، ایمان پر کمپرومائز ہو سکتا، ایمان پر کمپرومائز ہو سکتا۔ آج میرے نبی کے صحابہ پر اگر ایک طبقہ تان کر رہا ہے اور میرے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھائی اس طبقے کے خلاف برسرے پیکار ہیں، ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہر وہ قدم جو صدیق اکبر کی ناموس کے لیے اٹھے، اس قدم کے ساتھ لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا، آپ نے آج سنا، آپ کے دل دہل گئے، بس فرق ہے ہم نے یہی کفر 35 سال پہلے سنا تھا، آپ نے آج سنا، آپ سے برداشت نہیں ہوا، ہم نے 35 سال پہلے سنا، ہم سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور 35 سال پہلے ہمسائے ملک سے آنے والی کتابوں نے، ہمسائے ملک سے آنے والے لٹریچر نے میرے نبی کی ازواج، میرے نبی کے اصحاب، اہل بیت کی شان اقدس میں جو بدترین گستاخانہ تحریریں تھیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہم گالی اور گولی کی طرف جا سکتے تھے، لیکن اس سے بڑا پاکستان کے اندر پرامن جماعت اور پرامن جماعت کا قیادت اور کارکن کا دستہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے گالی اور گولی کی بجائے آئینی طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کیا، الیکشن لڑے، اسمبلیوں میں پہنچے، وہاں جا کے بل پیش کیے، اور قانون سازی کے لیے ہم نے اپنے کردار کو، اپنی کوششوں کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں پنجاب کے، بالخصوص پنجاب کے علاقوں میں الیکشن لڑنا کتنا مشکل ہے، کت قدر مشکل ہے کہ ایک شخص دین کی نمائندگی کے لیے پنجاب جیسے علاقوں میں ووٹ لے، کتنا مشکل ہے کہ اس علاقے کے اندر بندہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے اور اپنی آئینی جدوجہد کا آغاز کرے۔ ہم نے اس مشکل ترین مرحلے کو آغاز کیا اور ناموس صحابہ بل اسمبلی میں پیش کیا، شریعت بل اسمبلی میں پیش کیا۔ آج بھی پنجاب کے ایوانوں میں آئینی قانون جنگ لڑ رہے ہیں، آج سے پہلے بھی اور آج تک اسلام کا دشمن، اصحاب کا دشمن ہمارے مقابلے میں دلائل سے کھڑا نہیں ہو سکا تھا، گالی اور گولی کا سہارا لیا تھا۔ آج بھی گالی اس کی زبان پر ہے، گولی اسی کی بندوق سے ہے، لیکن ہم کل بھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت، قتل و قتال کے حق میں نہیں تھے، آج بھی پاکستان میں گالی اور گولی کے قائل نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا شہداء کے خون کی برکت سے صحابہ کی عزت کا قانون بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، جب تک بات کھلی نہ ہو بات اور ہوتی ہے، اب بات کھل گئی، اب ہم اپنے علاقے کے سیاستدانوں سے بھی سوال کریں گے، بتاؤ بات کھل جانے کے بعد تم عشاق صحابہ کے ساتھ ہو یا گستاخ صحابہ کے ساتھ ہو؟ آپ پوچھیں گے اپنے علاقے کے سیاستدانوں سے۔ یہ رلے ملے کام اب نہیں چلیں گے، یہ رلے ملے کام نہیں چلیں گے۔
کہ لائن کے اس پار بھی میں جاؤں گا، لائن کے اس پار بھی میں جاؤں گا، نہیں، یا صدیق کے اس پار چلے جاؤ یا صدیق کے اس پار چلے جاؤ۔ جب امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو جو امام سے آگے ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے، جو برابر ہو اس کی ہو جاتی ہے، جو پیچھے ہو اس کی ہوتی ہے۔ اور ہم جس مصلی کی بات کر رہے ہیں یہ مصلی نبی نے ابو بکر کو دیا ہے۔ ابو بکر کے آگے جا کر اگر اپنی سیاسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرو گے تو واضح کرو پھر کہ تمہارا تعلق اس قبیلے سے ہے جس نے لاہور میں، کراچی کی شاہراہوں پر، جس نے اسلام آباد میں حضور کے اصحاب پر تان کیا، زبان درازی کی، بکواس کی ہے۔ یا تو ان سے اعلان برات کرو، اگر اعلان برات نہیں کرتے تو پھر اس لائن کے آر پار ہونے سے پہلے یہ سوچ کر آئیے گا کہ قوم فیصلہ کر چکی ہے، اس جہان میں بھی ساتھ صدیق والوں کا دیں گے، اگلے جہان میں بھی ساتھ صدیق کے رہیں گے۔ ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے۔ ہماری جنگ نبی کے اصحاب کی ناموس کی جنگ ہے، نبی کے اہل بیت کی ناموس کی جنگ ہے۔ ہم پر تان کرنے والوں شوق سے کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تنقید کرنے سے پہلے میرے سامنے وہ بندہ بھی تو لے کے آؤ جس نے کہا ہو کہ میں نے 28 سال 6 مہینے قید کاٹی ہے۔ 28 سال 6 مہینے کے بعد ایک بوڑھا شخص جب جنگ کی سرزمین پر رہا ہو کے آیا، میں اس سے ملا، اس کی داڑھی سفید تھی، اس کا بدن کمزور تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ میں اس سے ملا، اس نے مجھے کہا مولانا دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبا قیدی کوئی نہیں، نیلسن منڈیلا کی قید بھی 27 سال ہے، میں نے 28 سال 6 مہینے قید کاٹی ہے۔ میں نے کہا بتائیے، آپ کی ہڈیاں، آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے، اس لمحے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، نبی کی حرم حضرت عائشہ کی ناموس کے لیے اور 28 سال بھی ہو تو کاٹنے کے لیے۔ شہداء ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ۔ اس لیے تنقید کرنے والے تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو پہلے برابر کرے۔ جب تک وہ شخص اپنا سٹیٹس برابر نہیں کرتا اس وقت تک اس کو تنقید کا حق نہیں پہنچتا۔ تنقید ضرور کیجئے، لیکن ایسا بندہ تو دکھائیے جس کے کراچی کی شاہراہوں پر 4 جوان بیٹوں کو خون میں نہلا دیا گیا ہو، اور اس کے 4 بیٹوں کے شہید ہونے کے بعد اس کے 9 پوتے یتیم ہو گئے ہو، اس کے گھر میں 4 بہویں بیوہ ہو گئی ہو۔ اگلے دن جب وہ جنازے پہ پہنچتا ہے، 4 بچوں کے جنازے قطار میں ہیں، اور منہ مدینے کی طرف کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر کے لیے یہ 4 قربان ہوئے ہیں، 4 اور بھی ہوتے تو قربان کر دیتا۔ آپ تنقید کیجئے، شوق سے کیجئے، لیکن وہ بندے تو سامنے لے کے آئے کہ احمد مدنی میرے تایا دنیا سے گئے، ابو بکر مدنی میرے تایا کے بیٹے دنیا سے گئے، عبداللہ مدنی میرے تایا کا بیٹا دنیا سے گیا، میرے والد دنیا سے گئے۔ 4 جنازے اٹھانے کے بعد کراچی کے عظمت صحابہ مارچ میں میرے تایا شہید کا بیٹا عبداللہ شہید اور ابو بکر شہید کا بھائی مفتی عبد الرحمن مدنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا عبد الرحمن تم کب آئے؟ اس نے کہا مجھے گھر سے ماں نے کہہ کے بھیجا تھا قیامت کے دن شہید کی بیوہ بن کے اٹھوں گی، 2 شہیدوں کی ماں بن کے اٹھوں گی، اگر تم بھی شہید ہو جائے تو قیامت کے دن تمہاری شہادت پہ فخر کرو۔ تنقید شوق سے کریں، لیکن ایسی مائیں بھی لے کے آئیں جنہوں نے اپنے لال قربان کیے ہوں، ایسے جوان بھی لے کے آئیں جنہوں نے باپ کے جنازے اٹھانے کے بعد بھی علم صدیق اکبر کو بلند کیا ہو۔ اگر ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہم میں نہ جائیے، پھر علامہ ابن تیمیہ کے قول کو سامنے رکھیے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا وہ جس دور میں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حق کس طرف ہے، جس دور میں لوگوں کو پتہ نہ چلے حق کس طرف ہے، صرف یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کس کے سینے پہ پڑ رہے ہیں۔ جس کے سینے پہ باطل کے تیر زیادہ ہوں سمجھ جانا یہ سینہ حق والے کا سینہ ہے۔ ہم نے باطل کے تیر برداشت کیے ہیں لیکن نبی کے گھرانے کو چھوڑا، ہم نے باطل کے وار برداشت کیے
لیکن نبی کے اصحاب کو چھوڑا. ڈاکٹر عادل خان شہید ہوئے, اللہ نے ان کی قبر کو مہکا دیا. میں نے کہا یا اللہ بڑے بڑے لوگ فوت ہوئے, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے مفسر, یہ عادل کی شہید سے قبر کی خوشبو کیوں ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے رب یہ بتلانا چاہتے ہیں مجھے پسند سارے ہی ہیں, لیکن جو نبی کے گھرانے کے تحفظ کے لیے نکلے وہ پیارا کیوں نہ ہو. جب نبی کے گھرانے کی عزت پہ حملہ ہوا, اللہ نے قرآن میں سورہ نور کو نازل کر دیا. اللہ کو یہ کام پسند ہے, اور عادل کی قبر کو مہکا کے بتا دیا کہ پسند نہیں, آج کے دور میں سب سے زیادہ پسند ہے. ناموس رسالت کے لیے تیار رہو گے؟ ناموس صحابہ کے لیے تیار رہو گے؟ اپنے علاقوں میں لوگوں سے ملو گے, ذہن سازی کرو گے, اس حوالے سے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ درس قرآن تربیتی نشستوں کا سلسلہ قائم کرو گے؟ آخر میں پھر آپ تمام دوستوں سے ورد کروانا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو ہمارے محسن کون ہیں. بتائیے نبی کو دیکھنے والے کون؟ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے کون؟ اور کلمہ سن کر ہمیں سنانے والے کون؟ قرآن سننے والے کون؟ سن کر ہمیں سنانے والے کون؟ صحابہ. حضور کا دیدار کرنے والے کون؟ صحابہ. بلند آواز سے, صحابہ. محبت سے, صحابہ. پیار سے, صحابہ. شوق سے, صحابہ. جوش سے, صحابہ. ہوش سے, صحابہ. بلند آواز سے, صحابہ. چاہت سے, صحابہ. لگن سے, صحابہ. جوش سے, صحابہ. ہوش سے, پیار سے. صحابہ. کون ہے؟ صحابہ. کون ہے؟ صحابہ. کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ, 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 صحابہ. چلو 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 ٹھیک ہے.